بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں نے 2 سال لگائے سورہ کہف کو سمجھنے میں اور 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں اردو اور عربی کی تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک فارسی تفسیر بھی تھی۔ ہم اس سورت کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ تو اس سورت کا مقصود لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کر دیں تو 2 حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا پھر برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا پھر ذلت میں، یا صحت میں ہوگا یا پھر بیماری کی حالت میں۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتا ہے، یا تو اچھے یا پھر برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کر دیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے، جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا، پہلا شکر کا تھا جو کہ جنت میں نعمتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو یہ صبر کا پیپر تھا جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خواص کے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح سے اللہ اولاد آدم سے بھی صبر و شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ کچھ نکات یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کی شروعات میں اپنی الوحیت کا ذکر کیا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ شروع سورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑے بلندی عبدیت ہے، اسی لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے۔ جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا، اور برے حالات بھیجے تو اس میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے،
اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح سے دجال بھی اندر سے کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوشنما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں کہف قرآن مجید میں، جو قرآن کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ یہ کہف ہے۔ احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو کہف میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ہمیں ملا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ اور کہف کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار اقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں ہمیں پہنچا دے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر جاننے والا ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجالی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ہی حقیقت حال کو جانتے ہیں۔ علم اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے سبق ملا ہمیں کہ حضرت ذوالقرنین جہاں گئے وہ ان کے کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھے یا کوئی جاننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس لیے پیسے دیں گے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، مطلب چاہیں تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے اختیار یا طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ سورۃ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی ہے، اور اب آخری آیات میں اس ساری سورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں
در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذت کو پانے کی فکر میں رہنا دجالی فتنہ ہے، لہٰذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کی بھی سوچیں۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائے اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریفیں بیان نہ کر سکو گے۔ نمبر 3، آخر میں بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا کیا طریقہ بتایا کہ وہ شخص 2 کام کرے، ایک نیک عمل اور دوسرا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کے علم میں اضافہ ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات آفیشل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر جائیں، سرچ کریں راہ حیات اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی تازہ ترین ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔